طلبہ اور طالبات، الحمدللہ آج کا یہ سالانہ جلسہ جو بیانگر حضرت مولانا مرزا سعید بیگ صاحب مرحوم ان کی یاد میں منعقد ہوا ہے۔ ویسے تو یہ سالانہ جلسے تعلیمی سال کے اختتام پر ہوتے ہی ہیں، اصل ان جلسوں سے مقصود یہی ہے کہ پڑھنے پڑھانے کا شوق بچوں میں بھی، ان کے سرپرستوں میں بھی زندہ ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وہ بچے جو دینی تعلیم سے بھی بے بہرا تھے، اگر انہوں نے وقت کی پابندی کے ساتھ ان مکاتب میں حاضری دی تو الحمدللہ کیسی صلاحیتوں سے اجاگر کیا گیا۔ اسٹیج پر مائک پر آ کر اتنے سارے مجمع کے سامنے اپنی تقریر، مکالمہ، نعت اور حمد کا پیش کرنا ایک بہت بڑی ہمت کی بات ہے۔ یہ ہمت، جرات اور شجاعت جو پیدا کی گئی ان پر مکاتب کے ذریعے سے محنت کرنے کے بعد پیدا ہوئی ہے، اور ان کے دینی عقائد کی حفاظت، دینی تعلیم کی ضرورت سب ان کے سامنے آئی ہے۔ اب ہماری بھی ضرورت بنتی ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنے بچوں کو بلکہ اپنے پڑوس، اپنے محلے اور بستی کے بچوں کی بھی فکر کریں۔ جمعیت العلماء کی جانب سے اس بات کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم مدارس اور مکاتب کے طلباء کو دیکھ کر مطمئن نہ ہو جائیں کہ الحمدللہ ہمارے محلے میں 1، 2، 3 اس سے بھی کم و زیادہ مکاتب چل رہے ہیں، گویا ہمارے اپنی قوم کے تمام بچے دینی تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ اگر سروے کیا جائے، تحقیق کی جائے تو آج بھی ہمارے اپنے محلے بستیوں میں کتنے ایسے افراد ہوں گے جن کے بچے مکاتب سے دور ہے، دینی تعلیم سے دور ہے۔ اب فکر اس بات کی کرنا کہ ہمارے اپنے بچے مکاتب سے جڑ جائے۔ ابھی تو دعوت کی محنت کے اعتبار سے بھی اس بات کو بہت اہتمام کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ نظام الدین مرکز سے یہ بات انہیں امر میں رکھی جا رہی ہے، مکاتب کی فکر۔ اس میں اسی بات کو چاہا جا رہا ہے کہ ہر گھر کا ہر فرد اس بات سے فکر مند ہو جاوے کہ ہمارے اپنے گھر کے بچوں کا تعلق مکاتب اور مدارس سے ہو۔ اور آج کا ماحول بھی اسی انداز سے ہو رہا ہے کہ اگر یہ بچے دینی مکاتب اور دینی مدارس سے نہیں جڑیں گے تو ان کے ایمان کی، ان کے اعمال کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ جو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کو چھوڑنا، ایمان کو چھوڑنا اور دیگر تنظیمات کے ساتھ وابستہ ہو جانا، یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ان کا تعلق مکاتب اور مدارس سے نہیں تھا۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مکاتب اور مدارس میں بھیجیں، اہتمام کریں، اور ساتھ ساتھ دوسروں کے بچے کی بھی فکر کرنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مکاتب کے اندر جو چیزیں ضرورت پیش آتی ہے ان ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ بھی مکاتب کی فکر میں سے ہے۔ وہاں کے لائن سے جتنی کمی کوتاہیاں ہیں اس کو درست کرنے کی محنت کرنا، ان طریقے سے ہم اگر فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اپنے قوم کے نونہالان دین سے وابستہ ہو کر دینی خدمات کو انجام دیں گے، دنیا اور آخرت کی فکر کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔ یہی فکر ہمارے مرحوم مولوی صاحب کی بھی تھی کہ وہ بچے کی لائن سے فکر کرتے کہ ہر محلے کا، یعنی ہر مکتب میں جو ہے جانداری کے ساتھ تعلیم ہو، ہر فرد کا، ہر بچہ جو ہے مکاتب سے وابستہ ہو، دینی تعلیم کو حاصل کرے۔ یہی اصل ان کی فکر تھی۔ تو ان کی یادگار یہی ہے کہ ان کے مشن کو آگے چلانا، ان کی محنتوں کو آگے چلانا اور آگے بڑھانا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ان کے انتقال کے بعد ہم نے کیسا ارادہ کیا تھا کہ ان کے مشن کو آگے جاری رکھتے ہوئے 4 مہینے کی نفل جماعتیں بنائیں گے، لیکن یہ صرف ہمارے اپنے ارادے رہ گئے۔ چند ہی احباب ایسے تھے جنہوں نے وقت لگا لیا اور وہ بھی صرف چلے پر اکتفا کر لیا۔ شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس نے 4 مہینے جو عزم ارادہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں کیا۔
بہرحال دیر آئے درست آئے، اب بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ حضرت کی انتقال پر ہم نے جو عزائم کیے تھے کہ ہم ان کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے، ان کی محنتوں کو بارآور کرنے کے لیے 4 مہینے کی جماعت بندی کریں گے اور نقد جماعتیں بنائیں گے۔ اگرچہ نقد تو نہ ہو لیکن اب بھی اگر ہم جا سکے تو دوست بزرگوں ہمارے لیے یہی ان کے مشن کو زندہ رکھنے کا عمل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، آپ بھی بہت کافی دیر سے جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے گزارش کی جاتی ہے کہ حضرت مولانا سید مرزا سعید بیگ مرحوم صاحب ان کی جو ہے مشن کو، ان کے کام کو اور ان کو آگے جاری رکھنا، یہی اصل ان کی یادگار ہے۔ انتقال ہو جانا یہ تو ہر فرد امت کے لیے لازم ہے، اس پر غم منا لینا دوست بزرگوں شریعت نے اس کے لیے حدود مقرر کیے ہیں، لیکن اصل یادگار کسی کی بھی جو ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کا جو مشن، ان کا جو کام تھا اس کو ہم آگے بڑھائیں گے، یہ خود ان کا عمل جو ہے یادگار کے طور پر منعقد ہوگا۔ اس کے لیے گزارش کی جاتی ہے کہ ہم جو ہے خوب اللہ کے راستے میں جماعتوں میں نکلے، اپنے بچوں کو مکاتب اور مدارس میں داخل کرے، اپنے لائن سے بھی تعلیم بالغہ بھی ان کے زمانے سے چلتا ہے۔ الحمدللہ اندرا نگر کی مسجد میں کتنے بچے گزشتہ سال کے جلسے میں ایک بڑے سی عمر والے نے اپنے قرآن کو مکمل کیا تھا۔ تو یہ فکر ہو کہ ہمارے اپنے محلے میں جو ناخواندہ قرآن ہیں، جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، وہ بھی ان کی مسجد میں جا کر قرآن کے پڑھنے کا عمل کرے، یہی ان کی اصل یادگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جو اساتذہ